کہ میں خود ان کے نوارث ہوں یہاں پر، اور میری پہلی ملاقات ہے۔ میں آپ سب معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ فقط دو حقائق پہ قائم ہے دنیا، بقائے خدا اور دوام محمد۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے طلحہ زبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس کی امت سے ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس بشر کے غالب گنبد بے در کھلا۔ حبیب خدا خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گی علیشہ۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں۔ کسی قوم کی ترقی کے لیے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ضروری ہے، وہاں اعلیٰ جمالیاتی ذوق اور ذہنی اور روحانی بالیدگی کے لیے ادب و فنون کے شعبوں کی آبیاری بھی از حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے نظام ہائے شمسی کے مختلف سیاروں کے باسی ہوتے ہوئے آج قلم، کتاب، کرن اور وطن کی محبت میں یکجا ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی تقریب کے صدارت جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے مہمان اعزاز تشریف فرما ہیں گل نوخیز اختر صاحب۔ ان کا میں بعد میں تعارف جیسے جیسے وہ تشریف لائیں گے بات کرنے کے لیے کرواؤں گی، اور بشارت حمید صاحب، ابن فاضل صاحب اور شاکر صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ تنصیر شاہ صاحب اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سب کو اور ہال میں موجود تمام حاضرین کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ حاضرین محترم، ہماری آج کی اس خوش رنگ تقریب کی مہمان خصوصی تو بہرحال ہماری معروف مزاح نگار مایہ ناز ہستی، جو خوش جمال بھی ہے اور خوش خیال بھی، خوش رو بھی ہے اور خوش خو بھی، خوش لباس بھی ہے اور خوش ذوق بھی، اور جس کا تعارف کروانے کی چنداں ضرورت نہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ میں امجد زین کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ایک مختصر تعارف کرن خان کا پیش کریں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح مزار نگر تک کا سفر کیا ہے، ایک تحریر سے اور پھر ایک کتاب کا سفر، یہ ایسے نہیں ہوا ہے کہ بھئی بس قلم اٹھایا اور کتاب لکھ دی۔ یہ بہت ہی خوش اسلوب سفر تھا، بہت زبردست سفر تھا، جو میرا ان کے ساتھ رہا ہے۔ کم سے کم 4-5 سال سے میں ان کو جانتا ہوں، اور لکھنے کی ابتدا جب ان کی ہوئی تھی تعلیم بالغاں، وہ اس لیے بھی میرے لیے بہت اہم ہے کہ پھر کال پہ جب ہماری اس تعلیم بالغاں کے اوپر گفتگو ہوئی اور جس طرح ان کے والد صاحب کا تذکرہ تھا، وہ بہت زبردست تھا، جو میرے خیال میں یہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے وہ پڑھی ہوئی ہے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہوئی تو وہ انشاءاللہ کتاب میں پڑھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو جملوں کی تراش خراش اور الفاظ کی سادگی ہے ان کی تحریر میں، جو روانی ہے، جو تسلسل ہے، اور جو انداز بیان ان کا اتنا خوبصورت ہے کہ آپ بے ساختہ کہکا لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گلنوخیز اختر صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے، اور عطاء الحق قاسمی صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ مزاح برائے مزاح نہیں ہے، مزاح برائے اصلاح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اور اتنے الجھن کے دور میں جب کوئی مزاح نگار اور خاتون مزاح نگار اگر اپنا نام بنانا چاہیں اور آگے آنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح سکیڑ دیا ہے، وہاں پہ ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے جو لوگوں کے چہروں پہ الجھنوں کے اس دور میں مسکراہٹوں کا سامان میسر کرتے ہیں اور لوگوں کو
ہر حال میں خوش رہنے کا، ہر حال میں، ہر دور میں اور ہر مصیبت کے باوجود ان کے لبوں پہ مسکراہٹ کا سامان میسر کرنے کا کچھ نہ کچھ سامان میسر کرتے ہیں، اور ہماری نیک تمنائیں، نیک دعائیں، نیک خواہشات اور بہت سارا پیار ان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت ساری ترقیاں عطا فرمائے۔ درخواست کرتی ہوں شاکر صاحب سے، اور جیسے تعارف کا سلسلہ چل نکلا ہے تو میرا جی چاہے کہ میں اپنا تعارف بھی کروا دوں۔ مجھے روزینہ سعید کہتے ہیں اور میں کرن کی محبت میں لاہور سے آئی ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ہسبینڈ جناب انجینئر طارق بھٹی صاحب کی کہ وہ مجھے لے آئے، اور میں لاہور میں گورنمنٹ فاطمہ جناح چونا منڈی کالج میں اردو کی پروفیسر ہوں۔ تو پہلے تو میں گزارش کروں گا کرن خانہ آپ سے کہ یہ تقریب ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے، میری سیٹ خالی ہے، آپ تالیاں بجائیں۔ ابھی تک اس تقریب میں کسی نے تالیاں نہیں بجائیں۔ کرن آپ سٹیج پر آئیں، آ جائیں۔ یہ بنیادی طور پر چونکہ کرن خان کے لیے اس کی کتاب کی تقریب پذیرائی ہے، تقریب رونمائی ہے، تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بہاولپور میں جو نوابوں کا شہر کہلاتا ہے اور وہ ہم نے مردوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے اب لگ رہا ہے کہ یہ کرن خان کی کتاب جو ہے مزاح نگر کی تعارفی تقریب کا آغاز ہو رہا ہے۔ کسی بھی تقریب کی کامیابی کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر مزاح کی کسی کتاب کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی، بطور مقرر، بطور سامع، بطور صدر محفل اگر گل نخیز اختر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لکھنے والی کو ساری زندگی کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورا عہد ہے گل نخیز اختر۔ اور آج ملتان سے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کا ڈومیسائل ملتان کا ہے، گل نخیز کا، میرا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ اچھا، کرن خان کو بھی ہم ملتان کا بھی، ملتان بہاولپور ایک ہی علاقہ تھا، ڈاکٹر صاحب کا بھی تعلق ملتان سے ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں ملتانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے خواتین کی ادب پر آج کل 2 خواتین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضہ گروپ سے میں معافی اور معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قبضہ گروپ ایسا ہے کہ جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نمرہ احمد سے لے کر عمیرہ احمد تک روتے دھوتے پڑھتے پڑھاتے، یقین کریں رات کو میری بیگم رو رہی ہوتی ہے اور میں ساتھ کروٹ لے کے سویا ہوا ہوتا ہوں، صبح اٹھ کے کہتی ہے کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں، رات جو میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے اس میں مجھے آپ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے جملے کی کاٹ کی، اپنی ساس کے بارے میں ایسا شاندار جملہ بار بار لکھنا، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹیک پر لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں بقول عطاء الحق قاسمی کہ میں بندہ ضائع کر دیتا ہوں، جملہ ضائع نہیں کرتا۔ اپنی پوری کتاب میں کرن خان نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ضائع کیا، لیکن جملہ بڑا شاندار لکھا، بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ وہ بات ہے، یہ وہ جرأت ہے جو میں اپنے گھر میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت جرأت دی ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو بولنا چاہیے، بیٹیوں کی ہاں ہمت ہونی چاہیے۔ بیٹیوں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہنا، معلوم نہیں، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ تیرا نصیب بلند ہو، روشن نصیب ہو، تجھے اچھا سسرال ملے، لیکن کہاں ملتا ہے؟ لیکن بیٹی کے ہاں ایک جرأت ہونی چاہیے، بیٹی سب کے پاس ہونی چاہیے اور بیٹی کے پاس جرأت ہونی چاہیے۔ کرن انہی بیٹیوں میں سے ایک کرن ہے کہ جس کے پاس پوری جرأت ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا اجالا ہے کہ دن نکلنے سے پہلے گھر کے اندر آپ کو روشنی کا احساس دلاتا ہے۔ بہاولپور والوں آپ کو مبارک ہو، آپ کے درمیان ایک ایسا قلم کار موجود ہے جو آنے والے دنوں میں اردو ادب کی تاریخ میں اپنا نام خود بخود رقم کروائے گی۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ سماعت کرنے کا شکریہ۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ آپ ملتان کی ایک قداور ادبی شخصیت کو سن رہے تھے۔ پہلی ملاقات ان سے ملتان میں صبح بخیر زندگی کی تقریب رونمائی میں ہوئی۔ آپ نے آج سنا، وہاں ہم نے بھی سنا،
महफिल लूट लेते हैं और दिलों पे एक छाप पैदा कर देते हैं। कालम निगार हैं, शायर हैं, मुसन्नफ़ हैं और बहुत आला पाए के कंपेयर हैं। और आपको बताता चलूँ कि शाकिर हुसैन शाकिर साहब की 22 कुतब शाया हो चुकी हैं, 22 कुतब, और उनके सैकड़ों मज़ामीन और कालम शाया हो चुके हैं और आजकल ख़बरें में लिख रहे हैं। सरकारी और कौमी सतह की तकरीबात की निज़ामत यानी कंपेयरिंग कर चुके हैं, पब्लिशर भी हैं, किताब नगर के नाम से उनका अपना इदारा है। और आप आखिरी बात पे भरपूर क्लैपिंग करेंगे कि वो सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। भरपूर क्लैपिंग। उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि मिस किरण खान ने लिखा, मज़ा पे लिखा, मज़ा पे लिखना यकीनन जान जोखों का काम है। और मिस किरण खान ने ज़बरदस्त और हौसले वाला कदम उठाया कि उन्होंने ज़िंदगी पे लिखा। ये उनके तेज़ तरीन मुशाहदे का पता देता है। और सिर्फ लिखा नहीं, उसे किताबी शक्ल में ढाला। लिखने वाले बहुत, लेकिन किताबी शक्ल में ढालना एक अलग जुर्रत रखता है। आमिर खाकवानी साहब और आरिफ अनीस साहब ने कुछ अर्सा कबल हमारे साथ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था हज़ार दास्तान ग्रुप। और उसका मेन मकसद ये था कि तुम्हारी ज़िंदगी एक किताब है और तुम्हारी किताब कहाँ है। इसी के मिस्दाक मिस किरण खान ने अपनी ज़िंदगी पे लिखा और कमाल लिखा। कहीं अपनी दोस्त गुलू भट्ट की कहानी, तो कहीं अपने खान साहब की रोटियां बनाने की रुदात, कहीं अपने बाबा की पहली मेहरान की खटपट, खाला का गुड़िया बनाकर देना, बार बार अंडों का टूट जाना, ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड, बागबानी। सुनने को बहुत आम सी बातें, लेकिन आप पढ़ेंगे तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जादू टूने, बेटे की ड्राइंग, ब्यूटी पार्लर के किस्से, हत्ता के साल गिरा के भूल जाने को भी एक इंतहाई मज़ाहिया मजमून की शक्ल दे डाली। और हाँ, जैसा कि शाकिर साहब ने फरमाया, ससुराल को भी कहाँ छोड़ा, ससुराल के फाइटर कुत्ते पर भी लिख दे मारा। किसी ने कहा था मुश्ताक अहमद यूसुफी का कमाल फ़न ये है कि वो किरदारों के साथ हंसते हैं, उन पर नहीं। और आज मैं मिस किरण खान के लिए ये कहूँगा कि वो किरदारों पर हंसती नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ उनके साथ मिलकर कहकहा लगाती हैं। भरपूर तालियां मिस किरण खान के लिए। हमारे आज के अगले मुकर्रर सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है। कहते हैं हर फील्ड में टॉप की जगह खाली होती है। उन्होंने उन मौज़ूआत को चुना, उन मौज़ूआत पे लिखा जिन पे आम लिखारी बात नहीं करता। लेकिन आज उनकी वही सादा और छोटे छोटे समाजी मौज़ूआत पर लिखी हुई तहरीरें किताब का रूप धारने जा रही हैं। 15 जनवरी 2021 को उन्होंने मुझे अपनी पहली किताब तामीर मस्कन भेजी। और आपको बताता चलूँ, यकीनन उर्दू में लिखी जाने वाली कंस्ट्रक्शन पर वो पहली किताब है। अल हमीद कंस्ट्रक्शन के CEO हैं। मुआशरे की छोटी छोटी बुराइयों की निशानदही और इस्लाह के लिए उनका कलम निश्तर जनी करता रहता है और वो कभी भी ज़हरे हलाहल को कंद नहीं कहते। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे जनाब बशारत हमीद साहब। मज़ार नगर की तकरीबी रुनमाई में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। मोहतरमा किरण खान साहबा से तारुफ सोशल मीडिया के ज़रिए ही हुआ। फेसबुक पे इनकी कुछ तहरीरें नज़र से गुज़री, उनको पढ़ते रहे। और सबसे बड़ा काम जो मुझे इनकी तरफ से नज़र आया कि हमारे माशरे का एक टैबू, आप सब जानते होंगे कि अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की जो दूसरी शादी करवाई। और ये इतनी जुर्रत का काम है
کہ اس پہ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، عملی طور پہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اور میں ان کی فیملی کو اس اہم عملی قدم پہ سلام پیش کرتا ہوں. حاضرین مجلس، مزاح نگاری ایک بڑی ادبی صنف ہے. مزاح نگار کو زبان و بیان پہ عبور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے مختلف تجربات سے شگفتگی کا پہلو اس کو نکال لائے اور اس کو تخلیقی انداز میں لکھ سکے. روزمرہ زندگی میں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن ایک مزاح نگار اس میں سے مزاح کا پہلو نکالتا ہے اور ایک سنجیدہ لکھاری اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکالتا ہے. کرن خان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مزاح کے ساتھ ساتھ اصلاح کا بھی کام اس میں کیا ہوا ہے. تحریر میں کاٹدار طنز بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو، پھکڑ بن نہ ہو، اور مزاح کے نام پر کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے. ہمارے ماضی کے معروف مزاح نگاروں میں بطرس بخاری ہیں، ابن انشا ہیں، مشتاق احمد یوسفی کا نام ہے، کرنل شفیق الرحمان ہیں، شوکت تھانوی صاحب ہیں، محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں، گل نوخیت اختر ہیں جن کو ہم اردو پوائنٹ کے دور سے پڑھتے آ رہے ہیں. ان کا لکھا ہوا قاری کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کی تحریروں میں ویسا پھکڑ پر نظر نہیں آتا جو آج کل ہمارے اسٹیج ڈراموں میں یا سو کال جو ٹی وی شوز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں. ابن انشا کے 2 جملے بالکل سادہ سے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے الگ بلگ کیوں بنایا؟ ہم کہتے ہیں غلطی ہوئی، معاف کیجیے گا، آئندہ نہیں بنائیں گے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں، بھینس دودھ دیتی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوتا، لہذا باقی دودھ گوالا دیتا ہے اور ان دونوں کے باہمی تعاون سے ہم شہریوں کا کام چلتا ہے. اور یہ بڑے سادہ سے جملے ہیں لیکن اس میں چھپا ہوا طنز اور مزاح ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک معروف نام مرحوم فاروق قیصر کا جو انکل سرگم کے نام سے مشہور تھے، کتنا عمدہ مزاح انہوں نے پیش کیا، اس کی مثال شاید ہی ہمیں مل سکے. ٹی وی پر کئی لاجواب کیریکٹر انہوں نے تخلیق کیے اور ان کے ذریعے وہ بڑی سے بڑی بات بھی بڑے ہلکے اور مزاحیہ انداز میں کہہ جاتے تھے. کرن خان کی کتاب مزاح نگر میں نے اول سے آخر پوری پڑھی ہے، بغیر پڑھے اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں مزاح کی وہی جھلک نظر آئی جو ہمارے مزاحیہ ادیبوں کی تحریروں میں ملتی ہے، وہی بے ساختہ پن ہے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا طنز بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتاب میں مجھے جو کچھ سنجیدہ پیغامات بھی ملے ہیں. مثال کے طور پر آن لائن شاپنگ کے بارے میں ایک تحریر میں انہوں نے لکھا کہ بہت زیادہ احتیاط پسندی زندگی سے رنگ غائب کر دیتی ہے. آپ روبوٹ بن جاتے ہیں، لہذا کبھی کبھار رسک لے لینا چاہیے، اور یہ رسک ہی تو ہوتے ہیں جو ناکام اور کامیاب بندے کا فرق واضح کرتے ہیں. اور میں خود اس کا شاہد ہوں کیونکہ میں خود ایک پریکٹیکل بندہ ہوں کہ رسک لینا ہی سب سے بڑی ایک جو ہمارے کمی ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر. ہم ڈرتے رہتے ہیں، بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اسی طرح خواتین کو بطور ہوسٹس بسوں میں ملازمت دینے پر لکھتی ہیں کہ اگر بس انتظامیہ کو اتنا ہی شوق ہے عورتوں کو روزگار دینے کا، یا وہ اس جاب کو اتنا ہی اگر باعزت تصور کرتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو کیوں نہیں لاتے؟ جب کوئی بار بار بیل دے کر انہیں بلائے گا پھر دیکھیں گے کہ کون چپ کر کے بیٹھتا ہے. میرا شعبہ کیونکہ کنسٹرکشن کا ہے تو مجھے ان کی ایک وہ تحریر بھی پسند آئی جس میں وکیل صاحب کے ایک اچھے سے بنے ہوئے گھر پر لگے ہوئے پیپا قسم کے گیٹ کا حوالہ دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گھر کی تعمیر میں بے ڈنگا پن آپ کی بد ذوقی کو ظاہر کرتا ہے اور گھر کی پلاننگ اس کے ماہر سے ہی کروانی چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگے اور موسمی اثرات سے رہائشیوں کو پریشانی بھی نہ ہو. مزاحیہ تحریروں میں ایک جگہ پامسٹری کے بارے میں لکھتی ہیں کہ کسی جگہ ایک پامسٹ خاتون سے سامنا ہوا اور باقی سب اسے اپنے ہاتھ دکھا کر مستقبل کا ہاتھ پوچھنے لگے تو مجھے شرارت سوجھی اور اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا اور پوچھا کہ میری شادی کب ہوگی. انہوں نے میرا ہاتھ غور سے دیکھ کر کہا کہ تمہاری شادی ایک شاندار بندے سے ہونے والی ہے اور تم بہت خوش قسمت ہو. میں نے مسکراتے ہوئے مزید پوچھا کہ کب تک ہوگی یہ شادی؟ جواب میں بولیں کہ بس یہی کو 2 سال تک، بس تم تیاری شروع کرو. میں نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن جو میرا شوہر موجود ہے اس کا کیا کرنا ہوگا؟ ان کی ایک تحریر میں حج اور عمرہ پر جانے والوں کا حال لکھتے ہوئے عربی سے ناواقفیت کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے لکھتی ہیں
کہ پاکستانی زائرین کے تماشے دیکھنے ہیں تو وہاں کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، یوں لگے گا جیسے کوئی گنگوں کی بستی میں آ گئے ہیں، اشارے کنائے سے بات چل رہی ہے، اپنی طبیعت تک نہیں بتا سکتے. اور دوسری طرف جو سعودی ڈاکٹرز ہیں ان کی انگلش بھی عربی لہجے میں ہوتی ہے. مجھے بھی اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ میں مدینہ میں تھا اور میری طبیعت کافی خراب ہو گئی، تو جنت البقیع کے ساتھ ایک بنی ہوئی ڈسپینسری اس میں چلا گیا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے شکل سے مجھے لگا کہ شاید کوئی عربی ہیں. تو میں نے اپنی انگلش میں انہیں کچھ بتایا کہ آئی ایم سفرنگ ود کف اینڈ فیور اینڈ پین ان مائی باڈی. تو وہ آگے سے مجھے اردو میں کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں جسے عرب سمجھ رہا تھا وہ تو کوئی پاکستانی ہے. مزاح نگر پڑھ کر جو میرا احساس ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں عمدہ مزاح بھی زندہ ہے اور اچھے مزاح نگار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. سستی جگت بازی اور پکڑ پن کو مزاح کہہ کر پیش کرنے والے کبھی بھی اچھے مزاح کا متبادل نہیں بن سکتے. میری اللہ سے دعا ہے کہ کرن خان کے قلم میں مزید روانی پیدا ہو اور وہ ایسی مزید کتابیں لکھتی رہیں اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی رہیں. بہت شکریہ. مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ مزاح نگر کی تقریب رونمائی کو پیورلی ادبی تقریب نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ستارے بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں اور اس کو تھوڑا گیٹ ٹوگیدر کی شکل بھی دی جائے تاکہ ان کی انوالومنٹ بھی اس میں ہو سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے 1 منٹ ٹاک کا. جو بہت دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم 1 منٹ دیں گے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. تو سب سے پہلے ہم مائک جائے گا جناب ظفر اقبال وٹو صاحب کی طرف، جو 100 ڈیم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں، بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کا کام پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ کتاب میں نے پڑھی ہے کرن صاحبہ کی، اور اس میں جیسے ہی میں نے دیباچے سے شروع کیا تو اس میں ایک انہوں نے اپنے بچے کا واقعہ شاید لکھا ہوا ہے کہ جس میں علامہ اقبال پہ اس نے مضمون لکھا اور ایک فقرہ لکھا تھا کہ علامہ اقبال نے سوئی ہوئی کو جگایا. تو یہاں سے ایک انٹرسٹ جنریٹ ہوا. اس کے بعد میں پڑھتا گیا تو جو اس لکھائی کے حوالے سے ہے کہ اس میں مزاح بھی ہے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ہمیں ملتی ہیں. اور جو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ انہوں نے تقریباً اس میں اپنے سے اٹیچ ہر ایک بندے کو ڈسکس بھی کیا ہے، مزاح کے انداز میں بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کا مقصد کسی کی پرسنالٹی کو یا کسی کو اس طنز کا نشانہ نہیں بنانا، بلکہ جو ہمارے روزمرہ کی جو چھوٹی موٹی آپس میں انٹریکشنز ہوتی ہیں اور اس میں جو مزاح کا پہلو ہے اس کو ابھارنا ہے اور اس سے ایک سبق دینا ہے اپنے قارئین کو، جو کہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا جو ان کی رائٹنگز میں مجھے چیز پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی بولڈنیس ہے. یہ ہر موضوع پہ بہت زبردست طریقے سے لکھتی ہیں، کھل کے لکھتی ہیں اور اس میں ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی. اور جس طرح بشارت حمید صاحب بتا رہے تھے کہ جو مطلب ان میں بہت زیادہ عرصے سے ان کو فالو نہیں کر رہا، تقریباً کوئی سال ہوا ہے جب سے ان کی رائٹنگز کو میں نے دیکھنا شروع کیا ہے پچھلے سال سے. تو اس وقت ان کی والدہ کی بیماری چل رہی تھی اور اس پہ یہ کچھ لکھ رہی تھیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جب انہوں نے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کرائی، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ ایک بہت مطلب ایسی چیز ہے کہ جو اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، اور پھر اس پہ لکھنا اور لوگوں کو بتانا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مزاح کے ساتھ ساتھ اس ایک بہت زیادہ میچورڈ اور پرسنالٹی کا بھی پتہ دیتی ہیں، اور جن کی معاشرے پہ اور اپنے معاشرے کے ڈفرینٹ کردار ہیں، ان کے جو رویے ہیں، تو اس پہ ان کی بڑی اچھی گرپ ہے. اور میں یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید تاثیر پیدا کرے اور اسی طرح یہ لکھتی بھی رہیں، معاشرے کے ڈفرینٹ پہلوز کو اجاگر بھی کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی بکھیرتی رہیں. ہمارے اگلے اسپیکر ہیں جناب محمد قاسم سرویا صاحب. کچن گارڈننگ کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، استاد ہیں، 20 سال سے معلم ہیں، مزاحیہ تحریریں بھی لکھتے ہیں
اور کچن گارڈننگ کے حوالے سے ان کی ایک کتاب عنقریب شائع ہونے والی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب قاسم سرویا صاحب. یہ میرا بہاولپور کا پہلا سفر ہے اور پہلی بار میں بہاولپور کی زمین پہ میں نے یہ قدم رکھا ہے. ان کی کتاب کے حوالے سے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ پہلے جو ان کے مضامین وغیرہ آتے تھے وہاں پہ ہم پڑھتے تھے, تو اسی چیز کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا. اور جو میری دلچسپی کا سامان اس میں سب سے زیادہ تھا وہ باغبانی کچن گارڈننگ کے حوالے سے ان کے والد صاحب اور والدہ کی نوک جھونک. انہوں نے نیمبوؤں دے بوٹے لائے, امباں دے بوٹے لائے, جامنوں دے بوٹے لائے, کھجور دے بوٹے لائے, لیکن پھل کوئی بھی نہ لگیا. اور ان کی والدہ ان کو ایسے چپتے انداز میں جملے بولتی تھیں کہ وہ ان کے والد صاحب جل بن کے رہ جاتے تھے. اس کے علاوہ باقی اور جتنی ان کے مضامین ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی انہوں نے اپنے رشتہ دار پہ, دوست پہ, یا جس پہ بھی انہوں نے دیکھ لیا یا سن لیا اس پہ کوئی نہ کوئی تحریر لکھ دی, تو ماشاءاللہ وہ کتاب میں شامل ہے. آپ کو ساگ پر ایک نظم سنا کے میں اجازت چاہوں گا. دل کردہ اج کھائیے ساگ, وڈی دیگ چڑھائیے ساگ, نرم سروں دا گندلاں والا آجو پھر پکائیے ساگ, پالک دھنیا ہریاں مرچاں باتھو نال بنائیے ساگ, تھوم مسالے دھوڑ کے الن بھوکاں وی وچ پائیے ساگ, کچا چولہا کوری ہانڈی چنگا گھوٹا لائیے ساگ, گیس تے پکیا بے سوادا لکڑی نال پکائیے ساگ, سرگی دھریا شامی پکدا تاں سوادی کھائیے ساگ, واوا سارا مکھن پا کے روٹی اتے لائیے ساگ, ساگ تے مکھن سارا کھا کے بی بی ہور لے آئیے ساگ, مکی والی روٹی ہووے کھائیے نال کھوائیے ساگ, پنڈ چ آ کے جے نہ کھادا نال شہر لے جائیے ساگ, جے کوئی ساگ نو مندا جانے چمچی نال کھوائیے ساگ, بابا بولا شوق نہ کہندا چھیتی لیانی مائیے ساگ, باقی سالن بھل جاون گے روز جے تڑکا لائیے ساگ, مرغے بے سوادے لگدے کھانا جے بھل جائیے ساگ, اے نہ چھڈی بھل کے وی تو دیس میرے دا مائیے ساگ, پیزے تکے برگر چھڈ کے دعوتاں روز اڈائیے ساگ, قاسم خوش خوش رہنا ہووے اپنے کار اگائیے ساگ. آپ سب کا بہت شکریہ جی. انتہائی معزز مہمانان گرامی السلام علیکم. آپ میں سے تقریباً لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ سوشل میڈیا فالوورز ہیں میری بہن کرن خان کے, اور اسی توسط سے یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ تقریباً تمام لوگ میرے تعارف سے بھی آگاہ ہی ہوں گے, کیونکہ جو چھوٹی بہن ان کی تقریباً ہر پوسٹ میں موجود ہوتی ہے وہ میں ہوں, نشا خان. اور ویسے پیشے کے اعتبار سے میں کیمسٹری لیکچرر ہوں, اور یہاں پہ اب اس وقت میں موجود ہوں سر ابن فاضل صاحب کو یہاں سٹیج پر مدعو کرنے کے لیے, جو کہ آج کے ملک کے حالات کے تناظر میں ہماری نسل نو کے معاشرتی شعور میں بڑھوتری کے لیے کوشاں ہیں. ایسی قداور شخصیات اگر ہمارے ملک میں اثر انگیز ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں بھی بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ فاز کیمیا نامی لوکل بزنس گروپ کے CEO بھی ہیں اور آگاہی.pk کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. اس سر ابن فاضل صاحب. کتاب مزاح نگر کی اگر بات کریں تو بڑی خوبصورت اس کا آؤٹ لک ہے, بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے, خوبصورت پرنٹنگ ہے. اور جو سب سے بڑی خوبی ہے آج کل, اگر مجھے لگتا ہے اگر کوئی تحریر ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے اتنی زیادہ, یکسوئی ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی ابھی جو مزاج ہے وہ ہمارا 15 سیکنڈ کا ہو گیا ہے. ٹک ٹاک نہیں سر, ہمارا مزاج کو 5 منٹ سے 15 سیکنڈ پہ ہم لے آئیں, تو ہمیں صرف 15 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں رزلٹ چاہیے ہوتا. اگر ہمیں وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی, ہمیں کوئی اس میں سے رزلٹ نہیں ملتا, تو ہم فوراً شفٹ کرتے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے جو ہمارے مزاج میں در رہی ہے. تو میں نے جب یہ کتاب پڑھنی شروع کی تو مجھے لگا کہ ابھی ٹک ٹاک کے 15 سیکنڈ کے دور میں بھی یہ کتاب ایسی ہے کہ قارئین کو یہ مربوط رکھ سکتی ہے. اس کے اندر آپ کو ہر 15 سیکنڈ بعد ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے کہ جی آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں وہ گرفت کا وہ لیول ہے کہ یہ آج کے دور میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بات وہی جو پہلے بھی کی ہے, پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کی کہ خواتین میں واقعی اگر دیکھیں تو کوئی نام نہیں مزاح نگاری میں, بڑا اچھا ہے, بڑی بلیسنگ ہے. اور خاص طور پہ بہاولپور کے جیسے شہر سے. اور اگر ہم بات کریں تو ویسے ہی ہم ادب کے حساب سے کہت و رجال میں ہیں, تو اس دور میں
بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کہتر و جال کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اور گل نوکیز اختر کے صاحب کے پہلو میں مجھے بٹھا دیا انہوں نے, تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں جناب اگر یہ انہوں نے بک لکھی تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور ان کے جو دھمکی نما عزائم ہیں وہ اس پوسٹر پہ بھی آویزہ ہیں کہ جی پہلی کتاب, تو اس کا مطلب انشاءاللہ دوسری تیسری 10ویں بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے, اچھا لکھیں, لوگوں کو جو مسائل ہیں, جو ڈپریشن ہے, ان کو کہکہ میں جو اڑانا ہے اس کی وہ تربیت جاری رکھیں. تو بہت سی دعائیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہی شاد آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ. اب ہم سٹیج پہ سر گل نوخیز اختر صاحب کو بلانا چاہ رہے ہیں, اور یہ ہماری جو خاندانی ایک حصہ ظرافت ہے جس کا نمونہ آپ کرن خان کی فارم میں دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں ہمارے جینز میں شامل ہے یہ مزاح. تو اس کو تقویت دینے میں سر گل نوخیز اختر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد مزاح نگار ہیں ہمارے پسندیدہ مزاح نگاروں میں جو زندہ بھی ہیں, اور ان کو زندہ حالت میں دیکھ کے بھی ہمیں اتنا اچھا فیل مطلب ابن انشا صاحب ہمیں نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ابن انشا صاحب کو ہم بہت شوق و ذوق سے پڑھتے رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم یہی سمجھتے تھے کہ مزاح نگار پتہ نہیں دیکھنے میں, چلنے پھرنے میں, کھانے پینے میں کیسے ہوتے ہوں گے. تو ان کو دیکھ کے ہمارا یہ اسٹیریو ٹائپ جو ہے ختم ہوا. تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے شاید عالم ارواح میں کہتے ہیں جن کے مزاج ملتے ہوں تو ان کی روحیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں, تو شاید ہماری روحیں بھی کہیں اکٹھی رہی ہوں گی. یہ ہمارے استاد ہیں اور انہی سے ہی جو ہے سیکھا ہے ہم لوگوں نے. یہ بہت اہم مزاح نگار ہیں, ڈرامہ رائٹر بھی ہیں, اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں, اور کئی اہم کتابوں کی تخلیق بھی کر چکے ہیں. تو اب ہم ان کو اسٹیج پہ دعوت دیتے ہیں, سر گل نوخیز اختر صاحب. آپ کا شکریہ کرن کہ آپ نے اتنی اچھی تقریب سجائی. میں آپ سے گزارش کروں گا ہنستے رہا کیجئے, ذرا شور و گل مچاتے رہیں, کوئی حرج نہیں. تقریب کا مقصد یہی ہے کہ یہاں مزاح پہ بات ہو, تو زیادہ سنجیدہ رہنا صحت کے لیے بھی اچھی بات نہیں. اور یہاں پہ آج جو احباب موجود ہیں, میرے 2 دوست بھی بچپن کے, ماجد اور زمان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ان کا بہت شکریہ, وہ خاص طور پہ تشریف لائے. شاکر بھائی کا بہت شکریہ, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا بہت شکریہ. سلمان خان کے بعد میں نے جس کی ویڈیوز زیادہ دیکھی ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں. خواتین و حضرات, میں جب یہ مجھے بلانے لگے, باہر مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے میں نے انہیں بتایا کہ وہ تقریب کہاں ہے. کہنے لگے آپ کا نام؟ میں نے کہا جی گل نوخیز اختر. کہنے لگے وہ تو کوئی عورت نہیں. اچھا, مجھے اس سے پھر ایک بات یاد آ گئی. میں ڈاکٹر صاحب ایک ملتان کے دور کی بات, میرا بیسک تعلق ملتان سے ہے بیسیکلی, لیکن میں 30 سال سے لاہور میں ہوتا ہوں. تو میں اس وقت جب میں لکھتا تھا اخبارات وغیرہ میں, تو نہ واٹس ایپ کی سہولت تھی, نہ موبائل فون ہوتے تھے, نہ تصویر شائع ہوتی تھی. تو کوئی ایک صاحب تھے پنڈی کے, وہ میری تحریریں پڑھتے تھے اور وہ مجھے سمجھتے تھے کہ میں ایک لڑکی ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھنے شروع کیے. ان کا پہلا خط آیا کہ آپ سے دوستی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے. میں نے بھی لکھ دیا ہاں ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی مذکر مؤنث نہیں. اب ان کے ہر 2-3 دن بعد خط آ جانے, کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بس لکھنا لکھانا جاری ہے. ایک دفعہ ان کے آنے میں میرا جواب لکھنے میں کوئی تاخیر ہوئی. ان کے 3-4 خط آ چکے تھے, تو میرا جواب لکھنے میں تاخیر ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ تم نخرے بہت کرتی ہو. ڈاکٹر صاحب میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی, یقین کرو. اچھا, میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو رمضان کا مہینہ تھا, ہم ینگ لڑکے ہوتے تھے, ہم شیو بڑھا لیتے تھے, کافی داڑھی نما شیو کر لیتے تھے, اور 27ویں کی رات ہم شیو کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت کوئی میرا خیال ہے 23ویں 24ویں کی رات چل رہی تھی. میں اسی حالت میں فوری طور پہ بھاگ کے اسٹوڈیو گیا, وہاں ایک تصویر بنوائی, پرنٹ اگلے دن ملا, وہ میں نے ان کو پیچھے اپنا نام لکھا اور ان کو میں نے ڈاک سے صرف وہ تصویر بھیج دی. ان کا جواب مجھے آیا, آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے, ارجنٹ میل سے آیا, یعنی اگلے دن ان کا جواب آیا. جواب بڑا مزیدار تھا, کہندا صوفی طرح ککھ نہ رہے, میں تے ماں نوں بھی راضی کر لیا سی. یہ سنی تھوڑی اور ایک پلاس. ان کے والد صاحب نے لکھا جی کہ والد صاحب ان کے, بڑا مزیدار واقعہ اگر آپ اس میں پڑھیں. کہنے لگی کہ اس میں گھر میں ایک ان کے گٹر کا ڈھکن ٹوٹ گیا, تو والد صاحب بڑے شوقین تھے ایسی چیزیں بنانے کے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو بنا کے گیا ہے ڈھکن وہ بڑا خراب سا ہے, وہ پھر ٹوٹ جائے گا.
میں خود بناتا ہوں. تو اب گھر میں انہوں نے سانچا سا بنا کے اس میں سیمنٹ شیمنٹ ڈال دیا. اب یہ بھول گئے کہ اس کو کسی چیز پہ رکھنا تھا, لہٰذا جب وہ سوکھا تو وہ پوری بنی سی بن گئی, فرش کے ساتھ ہی چپک گیا. تو یہ لکھتی ہیں کہ رات کو ہمیں ٹھک ٹھک کی آواز آئی تو پتہ چلا والد صاحب اسے والدہ کے ڈر سے اکھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اکھڑ نہیں رہا. خواتین و حضرات, میں بڑا شکر گزار ہوں, میں بڑے خوشی کے ساتھ بھاولپور آیا. یہاں کے لوگ, یہاں کی محبتیں, یہاں کا پیار. میں ملتان کا ہوں تو ظاہری بات ہے بھاولپور میرا اپنا شہر ہے. کرن خان کو اس کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد, اور میری خواہش ہے کہ وہ اس طرح اپنا مزاح کا سفر جاری رکھیں. ایک درمیان میں انہیں ایک دورہ پڑا تھا کہ یہ سنجیدہ کچھ کہانیاں وغیرہ لکھنا چاہتی تھیں, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنا بروقت ویکسین کروا لی. تو ان سے یہی گزارش ہے, مزاح لکھیں, ہنسائیں لوگوں کو. جو میسج آپ دینا چاہتی ہیں لوگ مسکراہٹ میں بڑی آسانی سے وہ سن لیتے ہیں. بہت شکریہ. آج کی خوبصورت تقریب کے صدر فخر بہاولپور جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اپنی تدریس و تقریر سے دلوں کے پتھر تو گداز کرتے ہی ہیں, کہ پیشے کے لحاظ سے اولین ماہر لیپروسکوپک سرجن ہوتے ہوئے جگر کے پتھر بھی تحلیل کرنے پر قادر ہیں. آپ تعلیمی لحاظ سے FCPS, FRCS, FACS, FICLS اور MCPS HPE کی ڈگریوں کے حامل, اور بھاولپور کے مایہ ناز قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل ہونے کے ناطے ہزاروں طلباء اور زیر تربیت ڈاکٹرز کے قائد و رہنما ہیں. آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا بیان کرنے لگوں تو شاید صبح ہو جائے. آپ اپنے YouTube چینل پر قومی و ملی مسائل کے ساتھ ساتھ خانگی و معاشرتی مسائل پر اس قدر کارآمد اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ سامعین قائل ہی نہیں گھائل ہو جاتے ہیں. آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے مداح ہیں. مختصراً اتنا کہوں گی کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی کے سامنے بھی آپ ابھی ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں یا گوگل پر ڈاکٹر جاوید لکھنے کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ نگاہوں اور سکرین پر نظر آنے لگتا ہے. آپ کے لیے پھر ایک شعر کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی بہت محبت, اور خاص طور پر میں کرن خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. گل نوخیز اختر صاحب کا میں نے نام سنا تھا, میں ان کو غائبانہ جانتا تھا, مگر آج ان سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی, اور ان کی باتیں سن کر, اور بہت انہوں نے محبت سے اور دل سے باتیں کی, اور ایک فنکار جو ہے وہ اس کا جو اظہاریہ ہے وہ ان کی گفتگو میں ظاہر تھا. ظاہر ہے بہت بڑے آدمی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کرن کی ان سے ملاقات ہوئی اور باقی دوستوں سے ملاقات ہوئی. اب اس مزاحیہ اس کتاب, یہ مزاحیہ ادب پر لکھی گئی کتاب کی تقریب میں مجھ سے بھی آپ کی یہی توقع ہوگی کہ میں بھی کوئی ہنسانے والی باتیں کروں. البتہ آپ نے وہ جو پنچ لائن کی بات کی تھی نا, سرائکی پنچ لائن کی, میں ایک دفعہ آپ میں سے سرائکی کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی مادری زبان ہے سرائکی؟ تو میری مادری زبان پنجابی ہے, تو میں نے لیکن یہاں رہ کے میں نے سیکھ لیا ہے. تو میں نے ایک مریض سے پوچھا چاچا کیا تھے, تو اب انہوں نے جو ہسٹری بتائی وہ کہنے لگا پتر میں رات کو اٹھم پیشاب کیتے تے جنگاں آدھیاں ودا کتنے پی ہیں. آپ سمجھے کہ رات کو میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھاؤں تو میری ٹانگیں کہنے لگی بھائی کدھر جا رہے ہو. تو یہ اتنا یعنی زبردست امپریشن تھا. ایک دفعہ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے آپ کے سرائکی ہونے کا تبرہ کر رہی تھی کہ ساڑی کیا زبان ہے, ساڑی کیا زبان ہے. الٹیاں شیواں میں جڑیاں ہوندیاں تے ایک زبان میں کہ میں دیکھنا یہ میرا بڑا نکا ہے. آپ سمجھے نا. پھر وہ کہنے لگی میں گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کھلوتے ہیں, میں کہا کو بیٹھے ہیں. پھر ایک اور گھر میں گیا, میں نے کہا ابا جی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کو کھلوتے ہیں. تو دونوں کا مطلب ایک ہی تھا. پیسے کو سیلیبریٹ کرنا بچوں کے سامنے یہ ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر, اور اس کا تعلق کرن آپ کی اس تقریب سے بھی ہے, گھر میں جو سب سے اہم جگہ ہے اس جگہ پر ایک کتابوں کی الماری رکھیے. تو ایک تو گھر کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں چھوڑنا چاہیے. دوسرا ہمیں گھر میں
جو سب سے اہم جگہ ہے وہاں کچھ کتابوں کی الماری رکھنی چاہیے اور اس میں ہر شخص کی مزاج کے مطابق کتابیں ہونی چاہیے. جو ایک نوزائیدہ پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو بھی نظر آئے کہ امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, ابو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, دادا ابو بھی ایک اوپر سے کتاب نکالتے ہیں اور وہ ذرا زور سے جب پڑھتے ہیں تو امیاں جو ہیں سر پہ دوپٹے لے لیتی ہیں. یعنی اس کو یہ منظر نظر آنا چاہیے جس میں کتاب سے ایک تعلق اور کتاب سے ایک محبت نظر آنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موقعوں کے علاوہ آپ کے چہرہ مبارک پر کبھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ دلاویز مسکراہٹ نہ ہو. لہٰذا ہر وہ شخص جو مسکراتا ہے, ہر وہ شخص جو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لانے کا سبب بنتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے کہا کہ اس کتاب کی یہ ویلیو ہے, اس کتاب کی یہ ویلیو ہے کہ یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے جس نے ہم سب کو جوڑ دیا اور آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں. اور دوسری بات, جو جن خطرات کا آپ نے ابھی اندیشہ ظاہر کیا ہے, مجھے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑے گا کہ وہ ہماری دہلیزوں تک نہیں, ہمارے اندر کمروں تک آ چکے ہیں. اس طرح کی ڈپریشن والی جنریشن میں 27 سال سے پڑھا رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں طلباء کے اندر, طالبات کے اندر, خاص طور پر اس وقت 20, 21, 22 سال کا نوجوان بہت پریشان ہے. اس کو اپنی راہ منزل, راہ عمل نہیں مل رہی. تو جو کہا کسی نے کہ تیری آواز مکے مدینے, یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسجد کے ممبر اور ہر اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کو کرنی چاہیے اور ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی بالکل شک کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی ہی ایک ویڈیو دیکھ کر میں نے کہ جب وہ دیکھیں گے بچے تو عمل, میرا 1 سال کا نواسا ہے, جب میں جائے نماز پہ ہوتی ہوں تو وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ آ کر سجدے میں چلا جاتا ہے, 1 سال کا بچہ. تو جو ہم کریں گے وہ ہماری اگلی نسل ضرور کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے جذبات الفاظ میں پیش کروں گی کہ تم میری راہوں کا ایک روشن استارہ ہو, تم میری راہوں کا. اور یہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب میرے کلاس فیلو رہے ہیں, میرا اعزاز ہے. ان کی نظم کا ایک اقتباس ہے, آپ کی نظم, تم میری راہوں کا ایک روشن استارہ ہو, تم ایک ستارہ ہو, تم ایک ستارہ ہو, تم جیسے جب کئی ستارے راہ میں جگمگائیں گے, ایک آن میں سب راستے جھلملائیں گے, اندھیرے بھاگ جائیں گے. اور بہت شکریہ آپ کا. میں دعوت دوں گی کرن خان صاحبہ کو کہ وہ آئیں, آج کی تقریب پر بھی اظہار خیال کریں اور آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. بہاولپور, بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے سب کو دیکھ کر. مجھے توقع نہیں تھی اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے. آخری وقت تک میں ذہن سے کہہ رہی تھی کچھ کرسیاں رکھوا دو, لوگ نہیں آنے والے, انہیں کیا پتہ کہ کس قسم کی تقریبیں, مجھے لگتا ہے نہیں آئیں گے. لیکن بہت شکریہ, آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے میری تقریب کو 4 چاند لگا دیے. چلیں اب شروعات کرتے ہیں. فارمیلٹیز ویسے مجھے بڑی چڑ ہوتی ہے, میں ہمیشہ ایسے ہی بس جو دل میں آتا ہے بول دیتی ہوں, اور یہی میرا لائف سٹائل بن گیا ہے جو انہوں نے سب نے تعریف کی ہے جس کی. تو سب سے پہلے تو میں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اچھا, ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ, میں نا مومو ہوں, مجھے نام بھول جاتے ہیں. اس کا مجھے اس تقریب میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا, تو اسی لیے میں اب جو مجھے نظر آتا جائے گا میں شکریہ ادا کرتی جاؤں گی, آپ ایڈجسٹ کر لینا آگے پیچھے. تو ہوا یہ کہ مجھے نا میسیج کیا صحافی اسد بھٹا صاحب نے کہ بھئی یہ 4 بندے ہیں, یہ بڑے اہم ہیں, یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو آپ کال کر کے انوائٹ کرنا. اچھا جی, میں نے وہ نام آگے پیچھے لکھ دیے, مطلب نمبر کوئی تھے, نام کوئی کر دیا. اب پہلے بندے کو میں نے ملایا, اس کا اچھا خاصا عہدہ تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ بندے نے کہا جی نہیں. میں نے کہا اچھا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میڈم فون آپ نے کیا ہے. اچھا رکو بھائی ذرا میں موبائل میں دیکھ لوں آپ ہو کون. پھر میں نے 4 نمبر تھے, ان میں سے دوسرا نام بلایا, آپ فلاں عہدے والے بول رہے ہیں. اگلے بندے نے دانت پیسے, ظاہری بات ہے اونچے عہدے والے بندے کو اگر کسی نام ہی نہ پتہ ہو تو اس کے لیے تو یہ بات تازیانہ ثابت ہوتی ہے. تو وہ بولے میڈم آپ کو جب میرا نام پتہ نہیں تھا آپ نے مجھے فون کیوں کیا. میں نے کہا اچھا آپ غصہ نہ ہو, میرے پاس 2 نام اور بھی ہیں. میں تو تیسرا نام میں نے دل میں بڑی دعا کہ اللہ کر رہی ہے وہی نکل آئے, میری عزت بچ جائے. میں نے کہا اچھا آپ فلاں صاحب ہیں. بندے نے آگے سے چپ ہو گیا, آگے سے جواب نہیں دیا. مجھے پتہ چل گیا یہ جواب بھی غلط ہے.
تو میں نے کہا اچھا رکے ناراض نہ ہوں، میں نے نام آگے پیچھے رکھ دیے. اب مجھے پورا یقین ہے آخری والے صاحب آپ ہی ہیں، آپ ضرور آنا ہے دعوت میں. اب پتہ نہیں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ان کے ساتھ بلنڈر کیا، اور میں نے کافی سارے بلنڈر کیے، کوئی ایک نہیں کیا. تو ہاں دیکھا، تھینک یو، اس نے مجھے نام لکھ کر لا دیے. اچھا جی، یہ کتاب ہاں میں نے لکھنا شروع کیا، اور یہ کیسے لکھا یہ دیپاچا ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اب اتنی بھی اچھی میری میموری نہیں. پبلشر نے مجھے دیپاچا لکھنے کو کہا، میں پریشان ہو گئی، یہ دیپاچا آخر ہوتا کیا ہے. اب میں ان سے پوچھتی تو یقیناً میری اہلیت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا، لہٰذا ان سے وقت لے لیا، 1-2 دن کا وقت لے لیں، میں بھیجتی ہوں. بعد میں نے ریسرچ کی گوگل پر، پتہ چلا کہ مختصر سا سروائیول لکھنا ہے. پھر جناب دیپاچا حاضر ہے. ہر دوسرے رائٹر کی طرح بچپن سے مطالعے کا شوق ہے، کہا بھی یہی جاتا ہے کہ بھئی ہمیں مطالعے کا شوق تھا، بس میں بھی یہی کہوں گی. اچھا، ننیال ددیال میں سینس آف ہیومر البتہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اسی لیے گھر میں ہی اپنا ہنر پالش ہوتا رہا، کوئی خصوصی انسٹیٹیوشن نہیں جوائن کی. پھر جی ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ بقول مشتاق احمد یوسفی لوگوں کی حادثاتی موت ہوتی ہے، ہماری حادثاتی شادی ہو گئی. پاکستانی معاشرے میں شادی شدہ خواتین کو کیا کیا مسائل دیکھنے پڑتے ہیں وہ سب لکھنا ضروری نہیں ہے، سسرال نے بھی تو آخر کتاب خرید کر پڑھنی ہے. البتہ یہ ہے کہ بس اپنا ہنر تھا تو استعمال کرتے رہیں، اور میری عادت تھی میں شوقیہ اپنی بہنوں کو خطوط لکھا کرتی تھی. نشا، ارم میری بہنیں، یہ اکثر مجھ سے کہا جاتی تھی، تمہارے نا کہا کرتی تھی کہ تمہارے خطوط بڑے کمال ہوتے ہیں. میرے لکھے گئے خط کا انہیں انتظار ہوتا تھا، اور کہتی تھی دیکھ لینا غالب کے خطوط کے بعد تمہارے خطوط پڑھے جائیں گے، نصاب کا حصہ بنیں گے. میں نے اس بیان کو ہمیشہ بہنوں کی اندھی محبت سمجھا، اور بس. تعلیم کا سلسلہ میں نے شادی کے کچھ سال بعد جاری کیا. شوہر بھی بھلے مانس آدمی ہی ہیں، موجود ہیں، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد بھلا آپشن ہی کیا بچتا ہے مردوں کے پاس سوائے بھلے مانس ہونے کے. سیل فون کا دور آیا، واٹس ایپ نے کافی لوگوں کی زندگیاں آسان کر دیں. کاغذی خطوط ڈیجیٹل میسیجز میں تبدیل ہو گئے، لیکن جذبات و احساس تو وہی رہے نا. ٹیکنالوجی نے البتہ آسانی پیدا کر دی اور قاصد سے تمام تر ذمہ داریاں چھین لیں. ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ تاریخ نے قاصد کی خیانتوں کی وجہ سے بڑے بھاری نقصان اٹھائے ہیں. سر فہرست نقصان ان عاشقوں کا ہوتا تھا جن کے خط پہنچاتے پہنچاتے قاصد خود محبوب سے سیٹ ہو جاتا تھا. اچھا جی، بس جی پھر سر گلن و خیز اختر صاحب مل گئے، انہوں نے میرے ہنر کو پالش کر دیا. چند ماہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک رائٹر پلس شاعر نے ان باکس میں درخواست کی، میڈم خواہش ہے آپ ہمارے برقی مجلے کے لیے کچھ لکھ کر دیں. اب میڈم خاموش اور سوچے جا رہی، واٹ دا ہیل از دس برقی مجلہ. اب ان سے پوچھنا بھی اپنی توحید لگا کہ میں ان سے کس منہ سے پوچھوں کہ یہ برقی مجلہ ہے کیا. کچھ دیر سوچنے کا وقت مانگا، فوراً سے ڈکشنری کھولی، پتہ چلا یہ ای میگزین میں بدل کر برقی مجلے میں تبدیل ہو چکا ہے اردو میں. سب سے زیادہ وبال اردو میڈیم سائنس اور ریاضی نے ڈالا ہوا ہے. ایک دن میری ایک کزن سبق یاد کر رہی تھی، ایک لفظ پر اٹک گئی، مجھ سے پوچھنے لگی یہ کیا ہے. میرے بھی چھکے چھوٹ گئے، ایسے لفظ دیکھے ہی نہیں تھے، بڑے عجیب سے نام تھے، میتھ کے بھی ایسے ہی عجیب نام تھے. تو پھر پتہ چلا کہ اردو میں تو ہماری بالکل نہ ہونے کے برابر وہ رہ گئی ہے، خصوصاً جنوبی پنجاب میں، یا بہاول پوری کہہ لیں کہ ہمارا لٹریری جو ہے نا وہ زیادہ اس طرح کے فنکشنز نہیں ہوتے. تو ہمارے جاننے والے ایک ٹیچر کو اردو زبان سے بڑا لگاؤ ہے، لیکن پڑھاتے سائنس ہے. ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انگلش کا کوئی لفظ استعمال نہ کریں. ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سے بولے ہاں تو بچوں آج ہم پڑھیں گے کالے بدن کی شعائیں. بچوں نے بوکھلا کر ایک دوسرے کو دیکھا، تھوڑا سا جھینپ کر بولے میرا مطلب ہے بلیک باڈی ریڈیشن. اردو میں لکھنا شروع کیا تب بھی مسئلہ یہ ہوتا، جہاں ثقیل الفاظ لکھنے کی باری آتی وہاں میں مجبوراً انگلش کے الفاظ استعمال کر دیتی. بس ظاہر لکھنے کا شوق تھا لیکن اردو اتنی امپروو نہیں تھی میری. تو اخبار والوں کو اعتراض ہوتا کہ آپ نے انگلش ڈالی ہوئی ہے، آپ اردو کیوں نہیں لکھتی. میں بے بسی سے دیکھ کر رہ جاتی. اردو سے محبت تو ابو کی طرف سے ملی ہے، باقی خاندان کا اردو زبان سے انس کا کیا عالم ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بار مجھے سر عطاء الحق قاسمی صاحب کی کال رسیو ہوئی. انہوں نے شاباش دی، حوصلہ افزائی کی. ظاہر ہے میرا خوش ہونا تو بنتا تھا. میں نے یہ خوشی اپنی فیملی کے ہر بندے سے شیئر کی. میری ساس نے جب سنا مبارکباد دی، خوش ہوئیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا، ان کو عطاء الحق قاسمی کا نام بھول گیا. سسر آئے، ساس نے خوشی سے ان کو بتایا، پتہ ہے ہماری بہو کو آج کس کی کال آئی تھی. سسر نے تعجب سے پوچھا کس کی.
سانس لہراتے ہوئے بولی شیخ رشید کی. سسر نے حیرانی سے دیکھا کیا. اچھا مزے کی بات یہ میرے سسر بھی آئے ہوئے ہیں, میں انہوں نے بڑا شوق سے بلوایا تھا ان کا, تو ان کے لیے تالیاں بجا دیں. یہ میرے بزرگ میں نے بوکھلا کر ان کی سنگین غلط فہمی کی صفائی دی. لیکن المیہ یہ ہے میری ساس آج تک بھی جس کو تعریف سناتی ہیں ایسے ہی سناتی ہے کہ میری بہو کو شیخ رشید کا فون آیا تھا. ماں جو ہے سو ہے, بچے مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. بیٹے کو اپنے بچوں کی اردو پر دھیان دینا چاہا, بیٹے کا اردو ٹیسٹ تھا, میں نے تیاری کرانا چاہی, سوال لکھ کر دیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا خدمات انجام دی. بیٹے صاحب نے جواب کچھ یوں لکھ دیا, علامہ اقبال نے سوئی ہوئی کو جگایا. میں نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا, میرے منہ سے نکلا بے ساختہ مائی گاڈ. کس کو جگایا؟ گھبرا کر ڈانٹا. کس کو جگایا؟ بولے قوم کو. پھر کہاں لکھا ہے قوم؟ بولے کہیں پر ایڈجسٹ کر لیں, کہیں تو لکھا ہوگا. تشویش ضرور لاحق ہوگی کہ آج انہوں نے مشہور شاعر کو بال بال بچایا ہے, کل کو یہ قائد اعظم کو گھسیٹ لیں گے. بہرحال یہ میرا دیپاچہ تھا. اچھا, اور اس کے بعد اب میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فردن. ہاں یہ پڑھی لسٹ, تنشید شاہ صاحب کا, ہاں یہ ان کا شکریہ ادا کروں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس طرح کی تقریب کے لیے ٹائم نکالا. یہ میٹنگ میں تھے اور بس میں نے ان کا بار بار یاد دہانی کراتی رہی, آپ نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے, تو یہ مجبوراً آ گئے. آپ تنگ آئے ہوں تو میں بہت معذرت چاہوں گی. اچھا, اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے جو کمپیئرز ہیں, یہ سارے یہ بہت دور سے آئے ہیں بیچارے. کوئی لاہور سے آیا ہے. کہاں سے آئے ہو وقاص؟ اچھا یہ سائیوال سے آیا ہے. اور پروفیسر روزینہ سعید, ان کا کرنا چاہوں گی شکریہ ادا, یہ آئی ہیں لاہور سے. اور ہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہے امجد زین, یہ بہت دور سے ہے. یہ بیچارہ کل سارا دن سفر میں رہا ہے, کل شام کو یہاں پہنچا ہے. اس کے لیے تالیاں بجا دیں, اس کا حق بنتا ہے. اچھا, اور میرے انکل بہت سارے آئے ہوئے ہیں جن پر میں اکثر لکھتی رہی ہوں. اس کے بعد جناب ڈاکٹر زینب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, میرے والدین کا. میری امی بھی آئی ہوئی ہیں, ابو بھی آئے ہوئے ہیں, میرے کافی سارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں. میں بڑی خوش ہوں ان سب کو دیکھ کر. اچھا, میرے بہنوئی ہو گئے, کوئی انکل ہیں, کوئی چاچے ہیں, کوئی ماموں ہیں. ایک ماموں کے بارے میں بڑا لکھتی تھی, وہ ماموں بھی آج آئے ہوئے ہیں. ماموں کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد ہاں وسیم اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ بھی بیمار تھے اور اپنی بیٹی کی دعوت چھوڑ گئے. ناراض تو نہیں ہوگی وہ مجھ سے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. جویریہ ساجد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ان سے میں فرسٹ ٹائم ملی ہوں اور کچھ لوگوں کو میں پہچان نہیں سکی, لیکن وہ فیس بک پر ضرور میرے ساتھ ایڈ ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی. مجھ سے ناراض بھائی کوئی نہ ہونا, میں پہلے بتا رہی ہوں. اچھا, تو سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے وہ میرے اپنے ہسبینڈ کا بنتا ہے, جنہوں نے مجھے اس مقام تک مجھے سپورٹ کیا. ہاں البتہ ادبی لگاؤ ان کو بہت کم ہے. جب میں انہیں کئی بار کہتی ہوں میری فلاں تحریر کی بہت لوگوں نے تعریف کی ہیں, آپ پڑھ لینا, تو کہتے ہیں اچھا مجھے واٹس ایپ کر لینا. لیکن وہ کھڑی رہتی ہے, پوچھتی ہوں. جب کراچی جاؤں گا نا, نیند آنے لگے گی نا, تب میں پڑھ لوں گا. نیند نہیں آتی, تمہاری تحریریں پڑھتا ہوں پھر نیند آ جاتی. ہاں, جو میرے ابو جان ہیں ان کا تو میں نے ان کو سناتی رہتی تھی. وہ بھی بڑے شوق سے ہنستے رہتے تھے, سنتے رہتے تھے اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہتے تھے کہ ہاں بھائی بڑا اچھا لکھا ہے. ایوب لالا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بولے بیٹا میں تمہارے باپ سے بھی بڑا ہوں, مجھے تایا کہا کرو. میں نے کہا نہیں, اب میں آپ کو ایوب لالا ہی کہوں گی, میری زبان پر یہی پک گئے. ڈاکٹر عظیم شاہ بخاری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ماموں, ہاں ماموں طاہر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ مجھے اب نظر آ رہے ہیں. تو ان شارٹ سب کا ہی کر لوں تو بہتر ہے, بس سب کا شکریہ. میں کس کس کا نام لیتا ہوں, اب تنگ آ جائیں گے آپ لوگ, یہ بھی تو بہت بہت شکریہ. اور کتاب بھی لیجئے گا, سب پڑھیے گا. اور باقی تو سب نے تعارف کرا دیا. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لاہور سے اتنا میرے لیے, ان کی بدولت ہوں میں جو بھی ہوں, انہوں نے ہی مجھے پالش کیا اور اتنا انہوں نے میرے اندر اعتماد ڈالا کہ آخرکار میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. بہت شکریہ.